السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ یہ آج سیٹرڈے کا دن ہے اور بچوں کو چھٹی ہے، وہ ابھی تک سو رہے ہیں، اپنی نیند پوری کر رہے ہیں، چھٹی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ میرے بچوں کو سیٹرڈے سنڈے آف نہیں ہوتا، مہینے میں ایک دفعہ سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے، باقی 3 ہفتے وہ ویسے ریگولر جاتے ہیں، صرف سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے۔ اور یہ میری بیٹی جب اٹھی تو میں کام کر رہی تھی گھر کے، تو کہتی ہے ماما آج آپ نے کام نہیں کرنا، مجھے چھٹی ہے تو آج میں سارے کام کروں گی۔ اور وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ٹوشن لگا رہی تھی سیڑھیوں پہ، اور میں سوچ نہیں سکتی کہ میں تھوڑی ایموشنل بھی تھی، اور مجھے خوشی اتنی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں آپ سے شیئر ہی نہیں کر سکتی، کہ میرے پاس الفاظ نہیں تھی کہ بیٹیاں جب ہوش سنبھالتی ہیں تو تبھی ماں باپ کا سہارا ہوتی ہیں، تبھی ان کو ماں باپ کے ساتھ احساس کی ایک ایسی ڈوری بن جاتی ہے کہ جو کبھی آخری لمحے تک نہیں ٹوٹتی۔ یہ چادر تھوڑی ٹیڑھی تھی، جیسے ہی اس نے بچھائی میں بہت خوش تھی اس بات پہ کہ آج میری بیٹی منع کرنے کے باوجود بھی وہ کہتی کہ ماما آج مجھے چھٹی ہے، آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، میں کروں گی۔ اور سارا گھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ بری نظر سے بچائے میری بیٹی نے صاف کیا۔ اور میں کچن میں تھی، آج تھوڑا لیٹ ناشتے کیے تو کھانے میں بھی تھوڑی لیٹ ہی ہو گئی۔ میں نے سارا کام بیٹی پہ چھوڑ کے تو خود میں بلا جھجک کچن میں آ گئی، اور مجھے اتنا سکون تھا کہ آج میرا کام تھوڑا ہے۔ جب بچے ماں باپ کا سہارا بننے کی کوشش کرتے ہیں تو یقین مانیں کہ بہت خوشی ہوتی ہے، بہت اطمینان ملتا ہے۔ اللہ سب بیٹیوں کے بیٹوں کے نصیب بہت اچھے کرے۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا، اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو اپنے رابطے مختصر کر دیں، ہر ایرے گیرے کو اپنی دنیا سے، اپنی زندگی سے نکال دیں۔ جتنے زیادہ چہرے آپ کی زندگی میں رہیں گے اتنی زیادہ کہانیاں آپ کی بنیں گی۔ یہ دھیان ضرور رہے کہ آپ کے دماغ پہ کوئی راج نہ کر سکے۔ آپ کی بربادی یہاں سے شروع ہو جاتی ہے جب آپ کے دماغ سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ جب ہم لوگوں کو دماغ میں جگہ دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کے سپرد کر دیا ہے۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم وہ باتیں اپنے دماغ میں بٹھاتے ہیں جو نیگیٹیو ہوں، جس سے ہوتا کیا ہے، جس کی بات تم بار بار سوچ رہے ہو، وہ تو اپنے گھر میں سکون سے سویا ہوگا، اور ہم اپنا سکون، اپنی نیند، اپنا کھانا پینا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ہم اپنی زندگی ان نیگیٹیو لوگوں کو دے چکے ہیں۔ اب لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے سکون سے سونا کب ہے، ہم نے کھانا پینا کب ہے۔ کیا ہم اتنے سستے ہیں کہ خود کو اتنی آسانی سے لوگوں کے سپرد کر دیں؟ کیوں؟ ہم اکثر کہتے ہیں اس نے یہ بات کر دی، اچھا اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، تو میں نے بدلے میں یہ کیوں نہیں کہا، میں نے اس وقت یہ جواب کیوں نہیں دیا، میں نے اس کی ایسے چپ کر کے سن کیوں لی۔ اور یہ باتیں ہم بار بار اپنے دماغ میں اپنے آپ سے سوال کرتے رہتے ہیں، اور کتنا قیمتی وقت ہم ان بیکار لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ کیا یہ ایسے ہی نہیں کہ جب ہم ایک انسان کے بارے میں بار بار سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ نیگیٹیو لوگ ہمارے دماغ میں بسیرا کر چکے ہیں، جو وہ زندگی سے یا ہمارے دماغ سے نہیں نکل پا رہے، اور مسلسل ہم انہی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اگر اتنا ٹائم ہم اپنے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، ان پیاروں کے بارے میں سوچیں جن کو ہماری ضرورت ہے، تو کیا ہم اپنی صحت کو، اپنے دماغی صحت کو خراب کریں گے؟ نہیں، ہم اپنے دماغی صحت کو
کبھی خراب نہیں کریں گے اگر ہم اپنے پیاروں کے بارے میں سوچیں۔ اور اس سامنے والے بندے کو اگر ہماری کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تو اس بندے سے تیسرے گھر والے کے بندے سے اسی نیگیٹو بندے کی چغلی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چغلی کرنے سے بہتر یہ نہیں کہ اس کو یہ ضرور بتایا جائے کہ اگر میری اہمیت تمہاری نظر میں نہیں تو تمہاری اوقات بھی دو کوڑی کی ہے۔ ہم بہت خاص ہیں، اپنے لیے کسی کو ہماری ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ان رشتوں کو ضرور سوچیے جن کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر ایرے غیرے کے لیے پریشان ہونا اور خود پہ سوار کرنا اور اپنا خون جلانا چھوڑ دیں۔ ویسے میں خود جو میری پرسنل رائے ہے وہ یہ ہے، ویسے مجھے نہیں پتہ کہ کون اس بارے میں کیا سوچتا ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں جتنے زیادہ لوگ آپ کی زندگی میں حسد کرتے ہیں یا جتنے زیادہ لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خوبصورت انسان ہیں۔ دنیا کی باتوں کا برا کیا ماننا؟ ہم اتنے خاص ہیں، تبھی تو لوگ ہمارے بارے میں دن رات سوچتے ہیں۔ جتنا لوگ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر ہمیں خود کے لیے سوچنے کی کیا ضرورت؟ پھر چھڈو جی، دنیا ہے نا ہمارے لیے سوچنے کے لیے۔ منافقوں کی بستی میں ڈیرے ہیں، تیرے منہ پہ تیرے ہیں، میرے منہ پہ میرے ہیں۔ ہنڈیا میری بن چکی تھی اور میں یہاں روٹیاں بنا رہی تھی، اور روٹی کے بارے میں اگر بات کروں تو مزے کی بات کہ میرا بیٹا کسی کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کو کبھی منع کیا ہے کہ فلاں بندے کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھانی، یہ میرا خدا جانتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں، میں نے یہ آزمایا بھی کہ یہ شاید ویسے ہی کہتا ہے کہ بیا آپ کے ہاتھ کی روٹی کھانی ہے، میں نے کسی کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھانی۔ ایک دو دفعہ میں نے آزمایا بھی کہ مختلف بندوں کی میں نے بدل کے روٹی اس کو دی کہ شاید یہ ویسے ہی کہتا ہے، تو لیکن مجھے حیرت ہوئی یہ بات دیکھ کے، اور کہ واقعی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے روٹی نہیں بنائی۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میرے بچے کسی بات کی تعریف کرتے ہیں یا فرمائش کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کی ہی روٹی کھانی ہے۔ اور یہ میری بیٹی نے کہا تھا کہ مجھے ایک چینی والا پراٹھا بنا کے دیں، میں نے چینی والا پراٹھا کھانا ہے، تو اس کو میں نے چینی والا پراٹھا بنا کے دیا تھا۔ اور الحمدللہ کھانا بن چکا تھا، اور میرے پاس تھوڑا ٹائم تھا تو میں نے کہا کہ پہلے کچن صاف کر لیتی ہوں، پھر آرام سے سکون سے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ بچے میرا ویٹ کر رہے تھے اور میں بار بار یہی کہہ رہی تھی، بس 1 منٹ، بس 1 منٹ، بس 1 منٹ، کہ وہ پھر تھوڑے سے صرف برتن رہ جاتے ہیں کھانے کے بعد، باقی سارا کچن صاف ہوا ہو تو بڑا سکون رہتا ہے، پھر اتنا گند جو ہے وہ سمیٹا نہیں جاتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے اتنا صاف کر لیں۔ کچن کی صفائی کر رہی تھی اور ادھر سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ کھانا ہر عورت کو بنانا آ ہی جاتا ہے۔ عورت کی بات کر رہی ہوں کہ کھانا ہر عورت کو بنانا آ ہی جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر سگر لڑکی جو ہے وہ اپنی زندگی مکمل کرنا چاہتی ہے، اور کوئی بھی بیوقوف عورت ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ چاہے گی کہ اس کو کوئی بات سننی پڑے۔ کوئی پاگل عورتیں ہوں گی بھی جو کچن سے بھاگتی ہوں گی، لیکن ہر عورت یہی کہتی ہے کہ گھر والوں کو اپنے ہاتھوں سے پکا کے کھلایا جائے۔ اور میں اس پہ بات ضرور کروں گی کہ میں نے کھانا جو بنانا کیسے سیکھا، وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے، اور میں نے جیسے سیکھا، میری دلی دعا ہے کہ اللہ ایسے کبھی کوئی کھانا بنانا نہ سیکھے، لیکن سیکھ لیا میں نے الحمدللہ۔ میں اللہ کا ادھر لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے کھانا بنانا سیکھ لیا۔ پرفیکٹ نہ صحیح، لیکن اتنا ضرور سیکھا جتنا میرے بچے، میرے گھر والے خوش ہو کے تعریف کے ساتھ کھا سکیں۔ اور یہ میں آپ کو ضرور کسی دن شیئر کروں گی اس بات کو کہ میں نے کھانا بنانا کیسے سیکھا۔
دیکھیں وقت گزر جاتا ہے، اچھا بھی گزر جاتا ہے اور برا بھی گزر جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم ان لمحات سے یا کسی اس جڑے ہوئے لمحات کے ساتھ جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو یاد ضرور آتا ہے، اچھا یہ فلاں وقت ایسے ہوا تھا یا یہ اس وقت ایسے ہوا تھا، وہ بندہ کبھی بات بھول نہیں سکتا۔ ہر کسی کے ساتھ اچھا ہی کیجیے تاکہ جب کوئی ہاتھ اٹھائے تو آپ کے لیے دعا کر سکے، آپ کو آہوں کے ساتھ نہیں دعاؤں کے ساتھ یاد کر سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے، بہت سا خیال رکھیے، اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔